بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لما البتہ جب آئی ہم ان کے پاس کتاب من سے عندی پاس اللہ کے من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی لما اس کی بھی جو مع پاس تھی ہم ان کے وکانو اور تھے وہ من سے قبلو پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے تھے علی اوپر الذین ان لوگوں کے کفرو جنہوں نے کفر کیا فاپس لما البتہ جب جاء آ گیا ہم ان کے پاس ما وہ نبی جو عرفو انہوں نے پہچان لیا اس کو کفرو تو انہوں نے کفر کیا بھی انکار کر دیا بھی اس کا فاپس لعنت ہے اللہ کی اللہ کی علی اوپر الکافرین کافروں کے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اور البتہ جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی یعنی قرآن اللہ کی طرف سے جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ اس سے پہلے وہ اسی کے ذریعے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں یا حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اسی کتاب کے ذریعے یا اسی نبی کا نام لے کے فتح طلب کیا کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا جسے وہ اچھی طرح پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس اللہ کی پھٹکار یا اللہ کی لعنت ہے کافروں پر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی ایک حامی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس جب قرآن کریم جب ان کے پاس آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور قرآن لے کے آئے تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب تھی کہ اس کتاب کے اندر اپنے احکامات اور شریعت سب کچھ موجود ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا اب تک جتنا قرآن آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اس قرآن کے اندر موجود ہے کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور تمام احوال کو بھی عینی ہی اور سچ سچ یہ قرآن بیان فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جب ان کے پاس آیا اور یہ قرآن ایسی کتاب تھی کہ جس کو یہ اچھی طرح جانتے تھے اور یہ قرآن جو ہے یہ ان کی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتا تھا اگر یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنی تورات کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ بعثت محمدیہ اور نزول قرآن کا انکار گویا تورات کا انکار تھا کیونکہ تورات میں ان کے متعلق واضح پیشن گوئیاں موجود تھی تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے اور اس کے بعد وہ ایک کتاب لے کے آئیں گے وہ اس کے اندر یہ اس طرح شریعت ہوگی اور سارے مسائل ہوں گے اور سب کچھ یعنی قرآن کے بارے میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب تورات میں واضح احکامات موجود تھے لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو نہیں مانا تو گویا کہ انہوں نے اپنی تورات کو نہیں مانا کیونکہ تورات میں خاص طور پہ ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تاکید کی گئی تھی کہ وہ نبی جب آئے گا تو تم نے اس کی تائید کرنی ہے اس کی نصرت کرنی ہے اس کے دین پر اس کی شریعت لائی ہوئی نئی شریعت پہ تم نے عمل کرنا ہے لیکن ہوا کیا کیوں انہوں نے پہلے پھر یہ کرتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہاں تک ان کا اعتقاد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ان کو یقین تھا کہ پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دعائیں مانگتے تھے ایک تو اس طرح سے دعا مانگتے تھے جیسے یہ کہتے تھے کہ اس نبی کی برکت سے جو آنے والا ہے ہمیں فتح نصیب فرما دے اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی آ جائے تاکہ اس نبی آخر زمان اور اس کی کتاب کے طفیل ہمیں فتح نصیب ہو اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی جلدی آ جائے وہ کب آئے گا
अलल्लज़ीन कफ़रू यानी मुशरिकीन के साथ, बुत परस्तों के साथ जब उनकी जंग होती, तो बनी इसराइल गोया कि उस वक़्त मुसलमान थे, ईमान वाले थे, क्योंकि हज़रत मूसा एक अल्लाह के नबी को वो मानते थे और किताब पर ईमान लाया हुआ था उन्होंने। तो इसी वजह से वो ये समझते थे कि जो नबी अब अल्लाह हमारे पास भेजेंगे, तो उस नबी की हम ताईद नुसरत करेंगे, उसके साथ मिलके हम मुशरिकीन के साथ जंग करेंगे और हमें फ़तह नसीब होगी और पूरी दुनिया पे हमारा गलबा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, जब वो नबी उनके पास आ गए जिनको वो अच्छी तरह पहचानते थे, वो उनकी ऐसी ऐसी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी किताब के अंदर मौजूद थी। इवन कि यहाँ तक लिखा हुआ था कि आपका चेहरा मुबारक कैसे होगा, कद कितना होगा, बाल कैसे होंगे, रंग कैसा होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। और जब नबी आखिर ज़मां तशरीफ़ लाते हैं तो उन लोगों को फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही नबी है जिसका हमारी किताब के अंदर ज़िक्र मौजूद है। लेकिन क्यों इनकार करते हैं? इसलिए कि उनके यहाँ नस्ली बर्तरी का गुरूर इतना था कि उनके ज़ौम में पैगंबर सिर्फ़ उनकी नस्ल में ही आ सकता है, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम से लेके लगातार उनके तमाम अंबिया उनकी नस्ल से यानी कि बनी इसराइल में से आ रहे थे और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ रहे थे। इस वजह से उनको ये था कि ये आखिरी नबी जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ है, जो आखिरी नबी होगा जिसके ऊपर आके नबूवत ये ख़त्म हो जाएगा, सिलसिला ही है नबियों के आने का ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें, तो पूरी दुनिया पे गलबा होगा और सब कुछ, तो उस नबी का आना जो है वो तो लाज़मी हमारी औलाद में से आएँगे, बनी इसराइल में से आएँगे। तो इस वजह से जब उन्होंने ये देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं वो, तो उन्होंने फ़ौरन क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सिर्फ़ इस वजह से वाज़ेह निशानियाँ देखकर भी वो मुनकर हो गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो क्यों? कि ये जो गुरूर और तकब्बर और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर उनके अंदर तकब्बर ना होता कि हम ही बड़े हैं, हमारी नस्ल, हमारा ख़ानदान और ये सारी चीज़ें, तो वो कितने सुरख़रू हो जाते। अगर वो अपने नबी पर भी ईमान रखा होता, किताब पर भी, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुरान लेके आए, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते, तो ना सिर्फ दुनिया में जैसे उन्हें यस्तफ्तिहून फ़तह मांगते थे, वो फ़तह उनको मिल के रहती, बल्कि आखिरत में भी और हमेशा की ज़िंदगी में भी वो कामयाब हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या फलानत, क्यों नहीं किया? फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, काफिरों पर अल्लाह की लानत है। इन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन लोगों के इस रवैये की वजह से, इनकी इस हठधर्मी की वजह से, इनके तआस्सुब और इनकी हसद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इन पे फटकार है, लानत है। काफिरीन, ये काफिर लोग हैं, इन पे अल्लाह की अभी इन्हीं की बात हो रही है ना, यहूदियों की और बनी इसराइल की, तो फिर अल्लाह पाक उन पे कह रहे हैं कि काफिरों पे अल्लाह की लानत है। क्यों काफिर थे ये? हालांकि हक को जानते तो थे, और जानने का नाम ईमान नहीं है, ईमान मानने का नाम है। उस वजह से इन्हें मोमिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के किताब के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे, ईमान नहीं रखा इन्होंने, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, अमल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे नाराज़ हो गए और अल्लाह की इन पर लानत बरसी। अब ये है कि हम लोग हैं, अभी कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं कि हम भी करते हैं, जैसे हम देखें ना, हम हमेशा, हमारी दुआओं का एक हिस्सा है कि या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। ठीक है, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है वो क़यामत वाले दिन हमारे लिए सिफारिश करेंगे और हम उनका दीदार करेंगे, उनसे मिलेंगे, सब कुछ। लेकिन जब बात आती है ना अमल की, जब बात आती है ना सुन्नत की, जब आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की, जब बात आती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहन सहन की, उनकी सादगी की, उनकी बर्दाश्त की, उनकी हिम्मत की, उनकी जहाद की, उनके अखलाक की, उनकी दुनिया के साथ रवैये की, ये सारी बातें जब आती हैं ना, तो वहाँ हमारा क्या होता है, वही रवैया हो जाता है जो बनी इसराइल का था। क्योंकि हमें भी सब मालूम है, हम सब जानते हैं हमारे नबी सोते कैसे थे, चटाई के ऊपर, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर, आपके चेहरा मुबारक पर निशान पड़ जाते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसको चोहरा कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख देर से खोली, तो नाराज़गी का इज़हार किया कि इस डबल करने की वजह से मेरी आँख देर से खुली है। वो नबी जिनके घर में फाके चलते थे, कभी-कभी उनके घर में एक वक़्त का खाना होता था, लेकिन दूसरे वक़्त का नहीं होता था। फिर वो उनको खजूरें मिल जाती थी, खजूर खा लेते थे।
وہ نبی کے جب ایک جنگ کے اندر صحابہ نے ان کو پتھر دکھایا کہ ہمیں بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ہم نے پتھر پیٹ پہ باندھے، انہوں نے اپنی قمیضیں اٹھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کے بتایا، دیکھا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اتنی شدید بھوک تھی۔ تو اس نبی کے پیروکار ہیں ہم، اس نبی کو ماننے والے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو اتنے پیارے پیارے مکان، اتنی راحت، اتنا آرام، کھانا پینا، عیاشی، ہر سہولت ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن ذرا سی کمی، ذرا سی دیر، ذرا سی چھوٹی سی کوئی بات ہماری پوری نہ ہو تو ہم لوگ ڈپریشن پہ چلے جاتے ہیں، ہم لوگ اداس ہو کے اپنے آپ کو ہائپر کر لیتے ہیں، ہمیں رونا آ جاتا ہے ایک دم سے، یہ کیوں ہو گیا، ہمارے میاں نے ایسے کیوں کہہ دیا، میری فلاں کزن، فلاں بہن، فلاں دوست اتنی، اس کے پاس اتنی اچھی والی گاڑی ہے، میری یہ گاڑی یہ تو اس سے بہت کم ہے، یہ گاڑی تو اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں ہمیں خراب ہو جاتی ہے راستے میں، اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ نبی کہ وہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے نام سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہاں وہ نبی اور کہاں ہمارا یہ طریقہ کار کہ برداشت کی ایک حد، ہم سب، میں آپ ہم سب، ہمارے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، ذرا سی کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی جنگ لڑائی کوئی چیز ہو جائے، ہمارے وہاں پہ اخلاق دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہمارا رویہ اتنا برا ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہماری برداشت ایک دم سے، ہم کہتے ہیں ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم نبی کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا کہ انسان کی عزت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقدم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ بہت پیارا ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن ایک انسان کی عزت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہم کسی کی عزت اچھالتے ہوئے، کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے، کسی کو دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم بھی بنی اسرائیل سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی نبی کو جانا تھا لیکن مانا نہیں تھا۔ ہم بھی جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ ہم نہیں اپنا رہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے پانی پینا اور 3 سانسوں میں پینا اور کھانا سنت، یہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں وہ سنتیں پوری کرنی ہیں جن پہ عمل بند ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جس نے ایک ایسے دور کے اندر جب سنت پہ عمل ختم ہو چکا ہو، کسی نے ایک سنت زندہ کی تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہمیں بہت شوق ہے نا ہم جہاد کریں، ہمیں بہت لگتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم جانے بھی اللہ کے راستے میں دے دیں گے، تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں زندہ کریں جو ختم ہو چکی ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت برداشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، ان کی شادیاں، سوچ بھی سکتے ہیں ہم کہ ہم ویسی شادی کریں جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی تھی؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے ہم۔ کوئی ایک آدھ انسان اٹھے گا جو یہ چراغ جلانے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ اس کے مرنے کے ساتھ یہ سنت بھی دفن ہو جائے گی۔ ایسے لوگ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کے مطابق چیزیں کرو، طریقہ لے کے آ جاؤ، لیکن پھر وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شادیاں کی، اپنی 11 نکاح کیے، اپنی 4 بچیوں کے نکاح کیے، اپنے صحابہ کے نکاح کیے، اس طریقے پہ اگر ہم آج نکاح کر لیں تو نکاح کتنا آسان ہو جائے، اس طریقے پہ ہم رہنا شروع ہو جائیں، اس طریقے سے ہم کھانا پینا شروع ہو جائیں، اس طریقے سے ہم دینا شروع ہو جائیں، تو ہماری اپنی زندگیاں بھی آسان ہو اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا شروع ہو جائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں مین ساری چیزیں، یہ بات میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا، کیا ان کا طریقہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے۔ ہم مانتے ہیں یا رب ہمارے نبی بہت اعلیٰ تھے، بہت عرفہ تھے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ سے پھر مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہماری جنت ادھوری رہ جائے گی اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہ ہوا۔ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھی بنا دینا، ان کے قریب ہمیں، ہمارے والدین کو اللہ ہمارے نبی کے ساتھ گر نصیب فرمائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوں، اس طریقے سے ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے اندر ہو کہ جب جنت میں جائیں وہ عیاشیاں، ان کی وہ آرام، وہ راحت جو نبی اور ان کی آل کو ملے گا، اس کے قریب قریب کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ٹھکانہ مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔